یہ امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن ہے۔ میں ان کا ایک پیراگراف آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے۔ یہ آیت نمبر جو ہے 104 اور 105، اس کی تفسیر میں محترم امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں سورہ آل عمران 104 چوتھے پارے میں، یہ دوسرا رکوع ہے، لکھا اس مقصد کی یہ ہدایت ہوئی کہ مسلمان اپنے اندر سے ایک گروہ کو اس کام پر مقرر کرے کہ وہ لوگوں کو نیکی اور بلائی کی دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے۔ معروف و منکر سے مراد شریعت اور سوسائٹی دونوں کے معروفات اور منکرات ہیں، اور ان کے لیے امر و نواہی، امر و نہی کے جو الفاظ استعمال ہوئے، ان کا غالب قرینہ یہی ہے کہ یہ کام مجرد واعظ و تلقین سے انجام نہیں دینا، فقط واعظ نہیں کہنے نیکی کے، فقط نیکی کی منتیں نہیں کرنی، تلقین نہیں کرنی، بلکہ اختیار اور قوت سے اس کو نافذ کرنا ہے، جو بغیر اس کے ممکن نہیں کہ یہ گروہ امت کی طرف سے سیاسی اقتدار اور اختیار کا حامل ہو، کہ امت اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو سیاسی اقتدار دے اس مقصد کے لیے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام امت کے اندر حکومت کی سطح پہ ہوتے ہوئے کر سکے۔ پھر فرمایا اگر تنہا دعوت و تبلیغ ہی سے یہ کام لینا مد نظر ہوتا تو اس مطلب کو ادا کرنے کے لیے یدعون الی الخیر کے الفاظ کافی، پھر یامرون بالمعروف کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارے نزدیک اس آیت سے امت کے اندر خلافت کے قیام کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی حکم کی تعمیل میں مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پہلا کام کیا، یعنی کہ آپ کا جنازہ پڑا ہے، آپ کو دفنانے سے بھی پہلے جو کام کیا وہ خلافت علی منہاج نبوت کا قیام تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اس معاملے کی نگرانی کرے کہ مسلمان اعتصام باللہ کے نصب العین سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کے لیے جو طریقے اس کو اختیار کرنے تھے وہ اصولی طور پر 3 تھے: دعوت الی الخیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ انہی 3 میں سے خلافت راشدہ کے دور میں وہ تمام شعبے وجود میں آئے جو ملت کی تمام داخلی و خارجی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے، اس کی پیروی کی توفیق دے، باطل کو باطل دکھائے، اس سے بچنے کی توفیق دے، اور اس امت کے نصب العین پر اس ساری امت کو کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔